اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، ہم نے یہاں تک پڑھا تھا کہ جب بادشاہ کائکوس کے جو آدمی تھے، جب ان کو مارا ڈالا گیا، جب سہرب نے ان کو ایک ایک کر کے مار ڈالا، تو انہوں نے وہ چلا چلا کر بولنے لگے بادشاہ کائکوس کو، اب ہمیں خالی ایک ہی بچا سکتا ہے، وہ ہے رستم، کیونکہ یہ شیر جیسا لڑکا ہمارے ساتھ ایسے لڑتا ہے جیسے آگے شیر ہوتا ہے۔ Just then a Tartar soldier came with a message. It was from سہرب۔ تو پیغام لانے والے ایک شخص نے ایک فوجی نے ایک پیغام لایا، وہ سہرب کی طرف سے تھا۔ The message said, I shall spare the Persian army if your champion will fight with me in single combat. تو اس نے بولا کہ میں پرشیا کی آرمی کو مار ڈالوں گا، سپیئر کر دوں گا ایک ہی ساتھ، اگر ایک ایک کر کے، اگر آپ کا چمپین جو ہے، اگر آپ اس کو میرے ساتھ لڑنے ڈالو گے، لڑنے بھیجو گے، تو میں اس کو ایک ہی فائٹ میں ہار ڈالوں گا۔ Send for رستم at once said the king۔ اب بادشاہ نے بولا، کیونکہ اس کی نظر بھی رستم پر اب جمی تھی، اس نے بولا کہ رستم کو ایک بار بھیجو۔ اگر اس نے ہمیں دھمکایا ہے، آپ اپنے ایک فوجی کو، آپ اپنے زبردست جو آپ کا ہیرو ہے اسی کو بھیجو، میں اس کو ایک ہی نشانے میں ایک ہی بار جب وہ میرے سامنے آ جائے گا تو میں اس کو ایک ہی لڑائی میں ہرا ڈالوں گا۔ تو اس نے بولا کہ رستم کو بھیجو۔ When he heard the message, Rustum was at that time away in a far off village staying with his father۔ تو جب اس نے پیغام بھیجا رستم کو بادشاہ نے کہ اب آپ یہاں پہ آ جاؤ، یہاں پر آپ کی ضرورت ہے، تو وہ اس وقت بہت ہی دور، کسی دور جگہ ایک گاؤں تھا، وہیں پر اپنے باپ کے پاس بیٹھا تھا۔ When the king's message reached, he took leave of his father and hurried to see the king۔ جب بادشاہ کا پیغام اس کے سامنے پہنچا تو اس نے باپ سے رخصت لے لی اور سیدھے کہاں پہنچ گیا؟ بادشاہ کو دیکھنے کے لیے کہ کیا خیریت و عافیت سے بادشاہ ہے کہ نہیں ہے۔ The king said to him, a great danger threatens our country۔ بادشاہ نے بولا کہ ہمارے ملک کو زبردست خطرہ لاحق ہے۔ The Tartars have invaded this country. The enemy is inside our borders۔ بادشاہ نے بولا کہ ہمارے اوپر بہت زیادہ خطرہ ہے، جو یہ ٹارٹرز ہے یہ ہمارے ملک کے اندر آ رہے ہیں، ہاں، یہ ملک کے اندر انہوں نے ہمارا بارڈر پار کر لیا ہے۔ Who is so rash and thoughtless that he thinks he can attack Persia, asked رستم۔ رستم نے بولا، یہ بے سوچ آدمی کون ہے جس نے ایسی حرکت کی کہ وہ پرشیا کی طرف آنکھ اٹھا کر اس نے یہ سوچا کہ میں پرشیا پر حملہ کروں گا؟ یہ میرے خیال سے ایک ناسمجھدار انسان ہے جس نے ایسا کیا ہے۔ The generals say he is a beardless youth۔ جو آرمی کے جنرلز تھے، سولجرز تھے، ویریئرز باقی تھے، انہوں نے بولا کہ وہ ایک بنا داڑھی کے ایک جوان ہے، ینگ جوان آدمی ہے وہ۔ He fights with remarkable courage and daring. His name is سہرب۔ وہ زبردست بہادری کے ساتھ، ہمت کے ساتھ لڑتا ہے، بنا ڈر کے، بنا خوف کے، اس کا نام ہے سہرب۔ They say his ambition is to fight you and defeat you۔ انہوں نے بولا کہ اس کے چاہت یہی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ لڑ سکے، رستم کے ساتھ وہ چاہتا ہے، انہوں نے اب رستم کو بولا کہ وہ آپ کے ساتھ لڑنا چاہتا ہے اور آپ کو ہرانا چاہتا ہے۔ He has sent word against us to choose a champion from among you to meet him in a single combat۔ اس نے ہمیں چیلنج بھیجا، ہاں پیغام بھیجا، اس میں یہ لکھا کہ آپ اپنے فوجیوں میں سے ایک کو چن لو جو کہ میرے ساتھ
لڑے میں اس کو ایک ہی یعنی لڑائی میں ہرا ڈالوں گا. یو آر آور چیمپئن اینڈ سیویئر, یو ول گو اینڈ فائٹ ہم. ان فوچو نے بولا کہ اب آپ کیا کرو گے, ہاں آپ اس کے ساتھ, آپ ہمارے چیمپئن ہو, آپ ہمارے رکھوالے ہو, آپ اس کے سامنے جا سکتے ہو اور اس کے ساتھ جنگ لڑ سکتے ہو. بٹ آئی ایم اولڈ یور میجسٹی اینڈ آئی ہیو این ایجڈ فادر ٹو لک آفٹر. بادشاہ اس یعنی اب یہ بادشاہ کو بولنے لگا, سوری یہ سب اسے کون بولتے تھے, یعنی یہ بادشاہ بولتا تھا. اب اس نے بولا اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں, یور میجسٹی یعنی جہاں پنا میں بوڑھا ہو چکا ہوں. اینڈ آئی ہیو این ایجڈ فادر ٹو لک آفٹر, میرا اب بزرگ باپ ہے, مجھے اب اسی کی رکھوالی کرنی ہے. couldn't you find a younger man to fight this youth, asked. دوستوں کیا آپ ایک جوان آدمی کو نہیں چن سکتے, ایک جوان انسان کو نہیں چن سکتے جو اس کے سامنے جائے گا اور اس کے ساتھ جنگ لڑے گا. ہاں اس کے بعد کیا ہوا, آسکڈ رستم, کس نے بولا, رستم نے بولا. If it had been able to find a younger champion, I would not have called you away from your aged father. یعنی بادشاہ نے بولا اگر یہاں پر کوئی ایسا طاقتور فوجی کوئی ایسا ہوتا تو میں آپ کو سندیش سے یہاں سے بھیج دیتا کہ آپ یہاں پر آ جاؤ, کہ آپ اپنے باپ کو چھوڑ کے یہاں آ جاؤ. Unless you fight this youth, we have no hope of saving our country. جب تک آپ اس کے سامنے اس کے ساتھ جنگ نہیں لڑو گے تو یاد رکھو کہ ہمیں کوئی امید نہیں ہے کہ ہم اپنے ملک کو بچا سکیں گے. What a misfortune for Persia that she should be forced to turn to an old man to defend her, said Rustum. اب رستم نے بولا کیا, یہ بدقسمتی ہے ایران کے لیے, پرشیا کے لیے یہ بدقسمتی ہے. کیوں ہے بدقسمتی ایران کے لیے, کیونکہ ایک بزرگ آدمی کو جانا پڑے گا کیا, جنگ لڑنے کے لیے, اس کو حفاظت کرنے کے لیے. دس مینز اس کے جوان جو ہے, اس کے ینگ جنریشن جو ہے وہ تو ختم ہو چکی ہے, اب بوڑھے انسان کو جانا ہے جنگ لڑنے کے لیے. But if I must go, I will go to the battle in a plain soldier wearing plain armor. اس نے اب شرط رکھی کہ میں جب میدانی جنگ میں جاؤں گا میں ایک عام فوجی, پلین فوجی کی حالت میں جاؤں گا, نہ میرے پاس وہ شیلڈ وغیرہ میں وہ کچھ اپنے ساتھ نہیں لے کے جاؤں گا. Let no one know that old Rustum had to be called to fight a beardless boy. کسی کو یہ پتہ نہیں چلنی چاہیے کہ ایک بوڑھے رستم کو بھیج ڈالا گیا کہاں پہ, یعنی جنگ لڑنے کے لیے. کس کے ساتھ, ایک جوان آدمی کے ساتھ اسے بھیجا گیا جنگ لڑنے کے لیے. ہاں So Rustum rode to the battlefield. One of the Persians approached him and said, "O Rustum, like thy might is this young man's. He has the wild stag foot, the lion's heart, and he is young, and Iran's chiefs are old, or else too weak, and all eyes turn to thee. Come down and help us, Rustum, or we lose." اب جب یہ رستم اب کہاں چلنے لگا, جب یہ میدانی جنگ میں چلا گیا تو ایک فارسی آدمی, ایک پارشین آدمی نے اسے بولا, کیا بولا, او رستم, او رستم ذرا اب طاقت دیکھو اس نوجوان کی, وہ جنگ لڑتا ہے جیسے ایک جنگلی شیر لڑ رہا ہے, اس کے اندر دل جو ہے اس دل کے اندر کوئی خوف نہیں ہے, کوئی ڈر نہیں ہے, وہ بالکل ینگ ہے, یعنی بنا ڈر کے نڈر وہ جنگ لڑتا ہے. اس کی تلوار بازی دیکھو. اینڈ ہی از ینگ اینڈ ایران's چیفز آر اولڈ. وہ ینگ ہے, وہ جواں ہے, لیکن ایران کے جو چیف ہے وہ بوڑھے ہیں. اور ایلس ٹو ویک اینڈ آل آئیز ٹرن ٹو دائی. کیا وہ بوڑھے ہیں, یعنی ایران کے چیف یہ, یا وہ اتنے کمزور ہیں کہ ان کی نظریں آپ پر پڑی, یعنی آپ پر یعنی رستم پر پڑی. کم ڈاؤن اینڈ ہیلپ اس رستم اور وی لوز. رستم ہماری مدد کرو, ہاں ہم ہارنے کے لیے اب بالکل, یعنی اب یاد رکھو اگر آپ ہماری مدد نہیں کرو گے
تو ہم بالکل اس جنگ میں ہار ڈالیں گے. When Rustam heard these words of praise, he wished with a longing heart that the Tatar youth had been his own son. جب رستم نے جب یہ الفاظ سنے، یعنی اس کے دل کے اندر کیا، he wished with a longing heart that the Tatar youth had been his own son. اس نے اب یہ تمنا کی، شاید اسے لگا کہ شاید یہ میرا ہی بچہ ہے، شاید یہ میرا ہی بچہ ہے. اس کے دل میں یہ تصور پیدا ہوا. رستم went and stood in front of the enemy soldier and called out to Sohrab. رستم اب چلا گیا دشمن کے سامنے، فوجیوں کے سامنے، اور بلایا کس کو؟ سہرب کو. سہرب came out to meet him. سہرب اس کے سامنے اب ملنے آیا. As Rustam saw him, he felt a deep pity for the brave youth. جب رستم نے اسے دیکھا تو اسے بہت زیادہ ترس آیا اس جوان کے بارے میں. او سہرب, he said, why do you wish to hurry to your death? آپ اتنی جلدی کیوں کر رہے ہو اپنی موت کے لیے؟ Let me take my advice. میں آپ کو ایک نصیحت کرتا ہوں. Leave the Tatar army, come to Persia and be as a son to me. چھوڑو اس آرمی کو، ان کو چھوڑو، میرے ساتھ بیٹھو، میرے پاس بیٹھو، اولاد جیسا میں آپ کو رکھوالی کروں گا، یعنی آپ میرے بیٹے جیسے ہو. آجا میرے سامنے، میرے پاس بیٹھو یہاں پر پرشیا میں. ان کو چھوڑو، ان فوجیوں کو چھوڑو، یہ اپنے واپس جائیں گے. آپ میرے سامنے بیٹھو، میرے پاس بیٹھو. بس آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے، کل اس کے آگے جائیں گے. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.